یاری صاحب اپنی کتاب سے kindly attentively to you only just 5 minutes, only just 5 minutes sir. تجھ کو کس نے کہا؟ نبی تو اللہ کی زبان سے بولتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یار مسلم کو سائڈ پہ رکھ. اگر میں آپ کو پیغمبر کا دشمن کہہ دوں یہ گالی نہیں ہے؟ بیت المال کا خائن چور کہہ دوں کیوں؟ گالی نہیں ہے؟ جنگوں میں کسی صحابی نے رویا؟ اسی لیے تو پاکستان نہیں آتا، اسی لیے تو پاکستان نہیں آتا. میں نے کہا مجھے چاہیے، وہ بھی میں نے صدقے میں تجھے 10 منٹ دیے ہیں. بھائی لوگ منتظر ہیں، تیرے پاس جواب نہیں ہے. نہیں صدقہ لیتے. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے میرے بھائی. آپ ابھی اپنے چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، بات کریں. آپ بات کریں بھائی. جی السلام علیکم. علیکم السلام. اس میں گرامی کیا ہے آپ کا؟ جی اللہ رسول کا فضل ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تشریف آوری کا شکریہ. ذرا تعارف کرا دیں اپنا. جی 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 عابد بلوچ بول رہا ہوں جناب. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. عامر بلوچ صاحب. ہلو جی جی بات کرتے جائیں. جی عابد سر. بلوچ، عابد بلوچ. بلوچ صاحب کہاں سے کال کیا آپ نے؟ عابد بھائی. جی ادنا سے خادم ہوں، ترجمان اہل سنت ہوں، اہل سنت حنفی بریلوی کی ترجمانی کرتا ہوں. اللہ آپ کو عابد 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 حسین. یہ عابد بھائی کس شہر سے کال کر رہے ہیں؟ میں تاندلیا والا فیصل آباد سے. فیصل آباد زندہ آباد. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں کس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں عابد صاحب؟ تاندلیا والا فیصل آباد سے. جی سر. کس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میرے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو کریں، یوٹیوب سے نہ سنیں. یوٹیوب میں الحمدللہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جی یوٹیوب میں ڈیلے ہوتا ہے. موضوع جو ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40. تو اس آیہ کے متعلق ہماری گفتگو ہوئی تھی خلیل احمد صاحب سے. نہیں میں ڈائریکٹ ہی بات کر رہا ہوں آپ سے. اچھا اٹک کے رہنے والے ہیں نا. میں نے کہا میں ڈائریکٹ کر رہا ہوں بات آپ سے. تو آپ تاخیر سے جواب دیتے ہیں نا، وہ چکر یہ. اچھا تو ہوئی تھی اب تقریباً 2-3 گھنٹے کی گفتگو. نہیں اچھا سنیں بات میری. جی تھوڑی سی آپ سے گفتگو کرنی ہے. میں پچھلے ہفتے بھی بیٹھا رہا، آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا. رات کے 3 بج گئے تھے. اچھا مجھے یاد تو نہیں ہے. بسم اللہ چلیں. جی وہ ہوئی ہے لیکن وہ آپ کی دیوبندی کے ساتھ ہوئی ہے، سنی بریلوی کے ساتھ نہیں ہوئی آپ کی. اچھا بریلوی کے ساتھ اور ہوتا ہے. اوکے بسم اللہ کریں. آپ ہمیں سورہ توبہ. اچھا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی اور میری ڈیبیٹ چل رہی ہے، تو اس میں الحمدللہ. جی بولیں. ہاں اچھا سب سے پہلے میری بات آپ سن رہے ہیں؟ آواز آ رہی؟ آواز آ رہی جی میں بولنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی جھگڑے والی بات ہے یا کوئی لڑائی والی بات ہے یا میں آپ کو گالی نکال کے بھاگ جاؤں گا. اوکے اچھا بات یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ شرط مناظرہ جو ہے وہ طے ہوتی ہیں. تھوڑی سی ہم طے کر لیتے ہیں نا. جی بسم اللہ بتائیں آپ. شرط مناظرہ یہ ہے کہ آپ میری بات کو سکون سے سنیں گے، میں آپ کی بات کو سکون سے سنوں گا. وہ 2 منٹ یا 3 منٹ لمبا چوڑا آپ سے نہ وقت لینا ہے اور نہ ہی ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے. اچھا بات دراصل یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا مسلک مذہب ہمیں شو کریں گے. آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے؟ اچھی بات ہے. میں عرض کرتا ہوں میں شیعہ اثنا عشری سے تعلق رکھتا ہوں. میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی جانب سے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت امیر المؤمنین سید المسلمین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا حجت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی اور خلیفہ بلا فصل اور امام برحق سمجھتا ہوں. اور ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کو، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کو، اور ان کے بعد 9 امام جو امام حسین علیہ السلام کے صلب اطہر میں سے ان کو اپنا امام سمجھتا ہوں. اور میں جو صحابہ ہیں جن کو آپ لوگ خلفاء کہتے ہو ان کو ہم شرعی خلیفہ نہیں مانتے. ان کی خلافت شرعی نہیں ہے. یہ ہمارا مذہب اور عقیدہ ہے.
اچھا آئے اچھا غار سے متعلق میرا نہیں آپ سے نہیں سوال یہ ہے جی جی آئے نہیں، میں غار کہہ رہا ہوں آپ مسلمان ہیں؟ جی میں مسلمان ہوں الحمدللہ اور شیعہ اثنا عشری ہوں نہیں، اس پہ کیا دلیل ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں مسلمان ہوں اور شیعہ اثنا عشری ہوں اس کی دلیل کی یہ ہے کہ نہیں، لا الہ آپ کی عرض پہ نہیں. تو عرض یہ ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ پورا عالم اسلام جو ہے ہوں الحمدللہ رب العالمین سب ہوں دنیا جانتے ہیں کہ اسلام میں دو فرقے ہیں جی ایک فرقہ ہے مخالفین کا جو جماعت اہل سنت کہلاتے ہیں وہ اہل سنت میں بھی اختلاف ہے کہ اہل سنت کون ہے بھائی اشاعرہ کہتے ہیں کہ حنابلہ نہیں ہے حنابلہ کہتے ہیں کہ اشاعرہ نہیں ہے ہوں بہرحال وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور ایک ہے شیعہ جو ہیں تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم کعبہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں بہرحال اگر آپ اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ شیعہ مسلمان ہیں یا نہیں ہے تو یہ جی الگ موضوع ہے اگر آپ اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ آئے غار میں ابو بکر کی نہیں، خلافت ہے الگ موضوع وہ نہیں الگ ہے. موضوع ہے مجھے یہ پتا ہو، مجھے یہ مجھے یہ پتا ہو کہ میں کسی ہندو سے بات نہیں کر رہا، میں کسی یہودی سے بات نہیں کر رہا، میں کسی نصرانی سے نہیں کر رہا، میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں. یہ آپ بات مانتے ہیں؟ تو میں نے کسی پشتوں میں ان کو بولا ہے بھائی میں نے اردو زبان میں بولا ہے کہ میں مسلمان شیعہ اثنا عشری ہوں کتنی دفعہ بولا ہے 4-5 دفعہ بولا ہے اب پھر پوچھ رہا ہے کہ میں کس سے بات کروں نہیں، تو آپ مسلمان ہیں، آپ نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل دے نا مسلمان کے. آپ کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مان جائیں آپ مسلمان ہیں؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان عليا امير المؤمنين خليفة الله وحجة الله ووصي رسول الله بلا فصل واشهد ان الحسن والحسين اچھا، سيدا شباب اهل کلمہ الجنة پڑھنے سے بندہ وامام مسلمان ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان کلمہ ہوتا پڑھنے ہے سے بندہ مسلمان؟ مگر یہ کہ اس کے عمل میں ایسا کفر نظر آ جائے مگر اس کے عمل تو میں پھر عبداللہ اس کے بن ابی فعل بھی میں تو کلمہ پڑھتا تھا، منافق. بالکل 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 وہ ظاہر میں مسلمان تھا جی وہ ظاہر میں مسلمان اچھا تھا باطن میں کافر تھا لیکن اس کے کفر پہ کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا نا وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی اچھا، دیتا تھا تو اس لیے وہ کافر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ تو مسلمانوں جو جیسا نبی برتاؤ کی کیا آل بیت کو گالیاں دے، نبی کے صحابہ کو گالیاں دے، جس کے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اور قرآن مجید میں کل وعد اللہ الحسنہ، اس کے بارے تو پھر ہمارے جو اجماع اہل سنت ہے کہ وہ کافر ہے. تو جو صحابہ کو اگر برا بلا کہتا ہے تو وہ آپ کے خود اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو گالی دیا ٹھیک ہے نا وہ صحیح مسلم میں موجود ہے ایک باب ہی موجود ہے کہ جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دیا کتاب الادب مسلم میں دیکھیں ایک باب ہے کہ جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے لعنت کی اور گالی دیا ان میں معاویہ بھی وہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے نا تو یہ وہاں پہ ایک نہیں، پورا آپ کا باب کیا خیال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دیتے تھے؟ ہے آپ نہیں کی نہیں کتابوں یاری میں صاحب، نبی پاک گالیاں دیتے تھے؟ نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، پہلے میں بات میں اس آپ پہ کی ہوگی. کتاب سے دکھا ابھی دیتا ہوں نا نہیں، یہ میں آپ آپ کی ہٹ رہے ہیں موضوع سے. میں یاری آپ کو صاحب اپنی کتاب سے kindly attentively to you only just 5 minutes, only just 5 minutes sir. اچھا آپ نے کہا کہ یہاں پر ہم مناظرے کے اصول پہلے طے کریں گے بھائی صاحب آپ نے کہا کہ آپ آئے غار پہ گفتگو کرنا ہاں چاہتے ہیں آئے غار پہ گفتگو کرنا چاہتے ہاں ہیں ہاں یا جو دل میں آئے مرضی آئے وہی سوالات کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں اب نہیں نہیں نہیں، میں ارے آپ کا عقیدہ دیکھنا چاہتا ہوں. آپ مسلمان ہیں؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے ہاں، ہمارا اجماع ہے کہ جو گستاخی کرتا ہے اہل سنت کا وہ شیعہ کافر ہے. اچھا وہ آپ کو اس کے کوئی دکھا دیں کوئی آیا کوئی روایت دکھائیں کہ جو جماعت عمریہ کو گستاخی کرے وہ کافر ہوتا ہے ہاں نہیں، جماعت عمریہ کی نہیں، آپ نے کہا صحابہ جو کی. صحابہ کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو گالی دی ہے وہ مسلم میں ایک باب ہے تو آپ کے عقیدے کی او وجہ سے وہ خدا کافر بن گئے کے بندے مجھے یہ بتاؤ، نبی کی ایک شان منٹ نہیں ہے گالیاں دینا. اور میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں نبی کی شان نہیں ہے گالیاں دینا، آپ غلط کہہ رہے ہیں. ابھی میں نبی کی شان نہیں میں مانتا ہوں کہ بات نبی تو کی ابھی شان نہیں کریں گے لیکن نا، آپ بات تو لوگوں آج نے آپ اپنی سے کتاب کریں میں گے نقل انشاءاللہ کیا یاری تھا صاحب، ڈونٹ ویری. نہیں ایک منٹ ابھی انہوں نے بولا جو یہ ہماری صحابہ کو کتاب گالی نہیں دے ہے، یہ نہیں حدیث شریف کی کتاب ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی کو ہماری جو کتاب نہیں، صحابہ حدیث شریف کی ہے. ابھی ایک دوسرے کے بات نہ کاٹیں نا آپ نے خود کہا تھا مجھے جب میں گفتگو کر رہا ہوں نہ کاٹیں ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک، تھینک یو سر انہوں نے ابھی خود کہا ریلیکس ہے ریلیکس. جو صحابہ کو گالی دے وہ کافر ہوتا ہے اور شیعہ اس لیے کافر ہیں یہ کتاب ہے مسلم یہ نہ کہو کہ یہ تمہاری کتاب نہیں یہ تمہاری کتاب ہے یہ کتاب ہے صحیح مسلم ٹھیک ہے بھائیو صحیح مسلم چھاپ پیچھے رکھیے یار.
چاپ کون سی ہے؟ چاپ دار الفکر، اچھا کتاب چھپی ہے سنہ 1432 2010 میں بیروت لبنان میں. یہ کتاب ہے باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ او دعا علیہ ولیس هو اہلا لذلك کان له زکاة واجر ورحمہ. اس باب کا ذرا ترجمہ کرو نا بھائی، ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر دیکھو، میں نے کھول دیا نا، یہ ایک ہی ہے. باب من نہیں بھائی دیکھیں گے نا، ہم بھی تو کچھ دکھائیں گے آپ کو. باب من لعنه النبي صلى الله عليه وآله او سبه او دعا عليه وليس هو اهلا لذلك كان له زكاة واجر ورحمة. کہ جو اشخاص کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گالی دیا اور ان کو لعنت کیا یا ان کو بددعا دیا اور وہ اس کے اہل نہیں تھے، اور ان میں کون؟ وہ سب صحابہ ہیں اس باب میں. اوکے، تو آپ کے قاعدے کے روح سے پہلی بات یہ ہے کہ جس قاعدے کے روح سے آپ نے شیعوں کو کافر قرار دینا چاہا ہے کہ شیعہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، پتہ چلے یہ تو سنت نبی ہے کہ برے صحابہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دیا. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات ہے آپ کے قاعدے کے روح سے آپ خود کافر بن گئے، کیونکہ آپ جو صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، آپ نے نبی کو کافر بنا دیا، آپ خود کافر بن گئے. الحمدللہ آپ نے اپنے ماتھے پہ، اپنے جبین پہ کفر کا مہر لگا دیا. ہم نے تو نہ جلدی نہ کریں، تیزی مت کریں یاری صاحب. آج ہی تو ہماری آپ کے ساتھ بات ہوگی. آپ ڈیبیٹ لکھتے ہیں، سنی شیعہ ڈیبیٹ، اس میں آپ بڑے بڑے وہابی بندی اور بڑے بڑے لوگوں کو لے لیتے ہیں. یہ جو شاہ صاحب کی آپ کال لیتے ہیں نا، مجھ سے قبل کال چل رہی تھی، وہ کہتے جی میں اہل سنت کا ہوں. اہل سنت پر جی ہاں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ مسلمان ہیں، تو پھر اس پہ دلیل پیش کریں نا. سیابا والا موضوع چھوڑے، ابھی وہ پھر آئیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے. اچھی بات، ابھی دلیل پیش کرتے ہیں، ابھی ایک منٹ، ابھی آپ کو دلیل پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کی طبیعت بالکل اپنے مسلمان ہونے کی دلیل پیش کریں، تبھی یہ صاف آپ کی بھی آج ہوگی انشاءاللہ. ابھی دیکھو عزیزو، یہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، جلد نمبر 35، چاپ مؤسسۃ الرسالہ. کتاب چھپی ہے مؤسسۃ الرسالہ میں سنہ 1999 میں. یہاں میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 369 میں. 369 یہ صفحہ نمبر 369 ہے. حدیث نمبر ہے 21,465. حاشیہ نمبر 3 دیکھو، حاشیہ نمبر 3، اسناد صحیح علی شرط الشیخین. یہ صحیح سند ہے مسند احمد کی بشرط بخاری مسلم، صحیح سند ہے. اچھا، اس میں ملاحظہ فرمائیے، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ وہ فرماتے تھے، لیس من رجل ادعا لغیر ابیہ وهو يعلمه الا کفر. جو شخص کہہ دے کہ میرا باپ کوئی اور ہے، اپنی نسب چینج کرے، وہ کافر ہے. ومن ادعا ما لیس له فلیس منا ولیتبوأ مقعده من النار. اور جو شخص ایک مال جو اس کی ملکیت نہیں ہے اس کی ادعا کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ جہنمی ہوگا. جس کی مال، اس غلط مال کو ادعا کرے، ملکیت ادعا کرے. ومن دعا رجلا بکفر او قال عدو اللہ ولیس كذلك الا حار علیہ. اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بشرط بخاری مسلم، چاہے آپ ایک شخص کو عدو اللہ کہہ دیں، چاہے اس کو کافر کہہ دیں، باقی ایک ہی ہے. عدو اللہ صریح ہے تکفیر میں، اللہ کا دشمن. اور آپ کو شک ہے جو پیغمبر کا دشمن ہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ بات ختم ہو گئی؟ نہیں، ختم نہیں ہوا. آپ میرے سوال کے جواب دے دیں. جو پیغمبر کا دشمن ہے، پیغمبر کو آپ بہتر نہیں کریں، کافر ہو جاتے ہیں. اور چپ کریں، ایک منٹ، میری بات ختم نہیں ہے. یہ حدیث واضح طور پہ کہہ رہا کہ جو شخص کو آپ رجلاً بالکفر او قال عدو اللہ، چاہے اس کو کافر کہہ دو، چاہے اس کو عدو اللہ کہہ دو. اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ولیس کذالک، اور وہ شخص ایسا نہیں الا حار علیہ، وہ خود اس طرح بن جائے گا. پتہ چلا میرے عزیزو، بشرط بخاری مسلم صحیح حدیث، دونوں صحیح حدیث. عمر نے ابو ہریرہ کو عدو اللہ، عدو الاسلام، خائن فی بیت المال کا، اسلام کا دشمن، اللہ کا دشمن، بیت المال کا چور، اور یہ سب گالی کے الفاظ ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں نے آپ کو دکھا دیا کہ جو شخص کسی دوسرے کو کہہ دے کہ عدو اللہ اور وہ عدو اللہ نہیں ہے، یہ تکفیر ہے اور وہ خود اسے کافر بن جاتا ہے. الحمدللہ. اور یہ خود بھی کہتا ہے صحابہ کو برا بلا کہنا اسے کافر ہو جاتا ہے. ثابت ہو گیا کہ ان کا مذہب ہی باطل ہے، کیونکہ اگر عمر مسلمان نہیں ہے تو مذہب ہی خطا ہے. یہ بس کریں، مسلمان ہی نہیں ہے، حضرت بس کریں، حسن اللہ یاری بس کریں، میری بات کریں، مجھے بولنے دیں. بس بڑی ڈیبیٹ، اتنی لمبی ڈیبیٹ نہیں، پیچھے اور بھی علماء ہوتے ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں. میری بات سنیں آپ، لینے دو، آپ نتیجہ کیا لینے دو.
اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے مذہب کی روح سے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر لازم آتا ہے، یہ خود کافر ہے. یہ شیعہ کی تکفیر سے یہ پیغمبر کو تکفیر کرتے ہیں، یہ اس کے خود کافر ہو جاتا ہے. ان کے قاعدے کی روح سے کہ یہ شیعہ کو کافر بنانا چاہتے ہیں، اسی قاعدے سے عمر کافر بن جاتا ہے. تو پھر ان کا، کیونکہ ان کا اگر امام ہی دین سے خارج ہے، اللہ کا دشمن ہے، تو پھر ان کا دین ہی باطل ہے، ان کا مذہب ہی باطل ہے. ابھی اگر کسی کا امام ہی کافر ہے، وہ خود کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ ان کا مذہب، الحمدللہ پہلے 5 منٹ میں اس بریلوی کا الحمدللہ مذہب اساسی سے، پورے مذہب عمریہ، اس میں بریلوی دیوبندی سب اساسی سے باطل ہو گئے. تالیاں مارنے سے مناظرہ نہیں ہوتا. حسن اللہ یاری صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ خود فیصلہ نہ سنائیں، خود فیصلہ نہ سنائیں، بچو پٹھار خود فیصلہ مت سنائیں. آپ نے ابھی کہا شیخین پہ یہ روایت پیش کرتا ہوں، یہ روایت پیش کرتا ہوں، یہ روایت پیش کرتا ہوں کہ جو کافر نہ کفر واپس آ جاتا ہے. آپ کو بندہ کافر کہے شیعہ کو، آپ کا کفر واپس آ جاتا ہے. تم صحابہ کو کہتے ہو جن کے بارے میں سابقون الاولون من المہاجرین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ تھا. اور قرآن کی ساری آیتیں بری پڑی ہیں. وہ تو ایمان والے، پھر کفر تو تمہاری طرف لوٹتا ہے. کافر تو تم ہوتے ہو اور کافر تم ہوتے ہو. مجھے یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو، دعویٰ پیش کرو. جو کافر کو کافر کہے وہ کافر نہیں بنتا. جو کافر کو کافر کہے، جو منافق کو منافق کہے، وہ کس سے کافر نہیں بنتا بھائی. جو مسلمان کو کافر کہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے صحابہ کے کفر کی؟ ابو ہریرہ کو کافر بولا اور تیرے پاس کفر کی کوئی دلیل نہیں. ابو ہریرہ کو کافر بولا، یہ خود کفر ہے. میری بات سن، میری بات سن. اس کو عمر نے ابو ہریرہ کی تکفیر کی. کس کو بولا؟ ابو ہریرہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ ابو ہریرہ مسلمان ہے، صحابی ہے. حدیث ہم بتاتے ہیں، کافر بولا، آپ کی یہی چلاکی. ختم بات. ہاں اصل سنو بات میری. جو کسی کو کافر کہے وہ کفر، اگر کافر نہ ہو تو کفر واپس لوٹتا ہے. آپ نبی کے صحابہ کو کہتے ہیں جہاں پہ نص ہے، قرآن کی نص ہے، آپ اس طرح نہ کریں. آپ میری بات کو کہ نہیں، پھر آپ بولے قرآن کی نص ہے، مومن صحابہ آپ کے بارے کوئی نص نہیں. منافق صحابہ پہ آپ اس کے اور صحابی کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتا پہلے. تو منافق بھی کہتا ہے اور صحابی بھی کہتا ہے. بتا صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی ڈیفینیشن بتا، آگے پیچھے نہ کیا کر. اگر تم خاموش ہو گئے تو میں بتاؤں گا آپ کے اپنے کتب سے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ اگر تم خاموش کہو صرف ایک سوال سے سوال ہوگا، لمبی ڈیبیٹ نہیں ہوگی. خاموش. صحابی کی ڈیفینیشن بتا. نہیں، میں چھوٹا جواب نہیں دے سکتا. مجھے حدیث دکھانا ہوگا، آپ کی بخاری مسلم کی حدیث دکھانا ہوگا کہ صحابی کس کو بولتے. کیا؟ اگر تم مجھے 2 منٹ دو گے اچھا میں بخاری مسلم کی حدیث دکھا دوں کہ صحابی کس کو بولتے ہیں تو میں بتاؤں گا. اس طرح میں جواب نہیں دینا چاہتا. کیونکہ تو اگر میں چلو سنو پھر سنو نا اپنا تم بتاؤ نا. اگر میں بغیر کتاب دکھائے جواب دے دوں تو مانے گا نہیں نا. مجھے جواب دینے دو کہ میں آپ کی کتاب بخاری مسلم سے دکھاؤں گا. میری بات سننا. عبداللہ ابن ابی کو اپنا صحابی بولا ہے. عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلیل کو اپنا صحابی بولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتدین کو اپنا صحابی سے. صحابی کا مطلب ہے صحابی میں ہم صحبت. تو پھر تم کیوں صحابہ کو کہتے ہو؟ ہم صحبت، کافر بھی ہم صحبت ہو سکتا ہے. یہی ہے نا بات. اسی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اسی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ صحبت جو ہے، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. بس آپ نے کہا میں مسلمان ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس دعوے کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ تم مسلمان ہو. باقی چھوڑے نا، پھر وہ آیت پہ بات کرنی، صحابہ میں پھر آئیں گے انشاءاللہ. ابھی دیکھیں سب کو پتہ ہے، ابھی جن لوگوں نے ہمارا گفتگو سنا ہے سب کو پتہ چلا کہ اس نے کہا کہ شیعہ کافر ہیں، کہ صحابہ کو برا بلا کہتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے دکھا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو برا بلا کہا. تو اب برے صحابہ کو برا کہنا یہ سنت نبی ہے، ثابت ہو گیا نا. اور ان کے قاعدے کی روح سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر بنتے ہیں، لذا یہ خود کافر بن گئے. ختم بات. پھر میں نے دکھا دیا کہ ابو عمر نے جلیل القدر صحابی. یاری صاحب یہ جھوٹ ہے. نبی کی یہ شان ہی نہیں کہ نبی گالیاں دے. تجھ کو کس نے کہا؟ نبی تو اللہ کی زبان سے بولتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یار مسلم کو سائڈ پہ رکھ، مسلم کو سائڈ پہ رکھ، پہلے قرآن کی بات کر. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محبوب خود نہیں بولتا ہے، جو اللہ کہے وہ بولتا ہے. اب اللہ جھوٹ بلواتا ہے محبوب سے، گالیاں دلواتا ہے. بتا دے جواب مجھے. تو پتہ یہ چلا کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ اللہ نے بھی برے صحابہ کو لعنت کیا. ہمارا موقف ہی یہی ہے کہ اللہ اور رسول دونوں نے صلی اللہ علیہ وسلم برے صحابہ کو برا کہا. پھر ہم نے دکھا دیا کہ عمر نے ابو ہریرہ صحیح بشرط بخاری مسلم اس کو گالی دیا. تو الحمدللہ جو تم عمر کے متعلق کہتے ہو بھائی تم کہہ دو. عمر کا کیا صفائی کیا ہے؟ عمر نے ابو ہریرہ کو کافر بولا ہے، تم مسلمان ہو، چور بولا ہے. تم مسلمان ہو، مسلمان ہو.
مسلمان ہو، بات کو تمہیں پھیرو سوال نہیں، کا جواب دے دو، تمہیں سوال کا جواب دے دو، تم تمہارے پاس مسلمان ہو۔ صفائی ہے او بھائی، تمہیں سوال کا جواب دے دو کہ عمر نے جو ابو ہریرہ کو گالی دیا، تکفیر کیا، اس کے تم جو صحابہ کو برا بلا کہتا ہے اس کو تم کافر سمجھتے ہو، تو عمر کیسے اسلام کیسے بچ گیا؟ میں میری بات سن، میں تجھے بڑی حدیثیں دکھاؤں گا، بڑے معاملات دکھاؤں گا، لیکن پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو کہا نا میں مسلمان ہوں، تو دلیل پیش کر دعوے کی، بس۔ اس کے پاس جواب نہیں ہے نا، میں نے واضح سوال کیا بھائی، آپ کی نہیں کتاب میں جواب بشرط نہیں، بخاری وہ مسلم میرا لکھا ہے، موضوع ہی نہیں ہے، میرا وہ میرا موضوع نہیں، موضوع ہے آپ اپنا کفر چھپانے کے لیے صحابہ پہ کفر پہ فتوے او بھائی، لاتے ہو، او بھائی ہم دیکھو میرے عزیز، جہاں تک ہمارا تعلق اور ہے، بھائی اپنا تم کفر چھپانے کے لیے صحابہ پہ فتوے لگاتے ہو، ورنہ صحابہ تو کلو عدول ہیں، آپ دلیل دیں کہ آپ مسلمان ہیں، پھر اس آگے بات 40 نمبر سورت پہ شروع سبحان ہوگی، اللہ، ایک ایک من سے ایک نہیں ایک بات۔ کتاب ہے نا، ہاں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ہاں نان و حلوہ، شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں ایک ہاں واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک طوائف عورت تھی، آپ سن رہے ہیں ایک واقعہ، ٹھیک ہے نا، ایک کس کی طوائف کتاب ہے، کس کی کتاب؟ جس کی بھی ہے، ایک قصہ آپ سن لیں، کہانی سن لیں، ایک طوائف عورت تھی، کیوں دے اس رہے ہو کی مثال نا، مجھے کیوں دے رہے ہو، میرے لیے نہیں حجت ہے، اور بھائی میرے لیے نہیں حجت ہے، کیوں دے رہے ہو مثال؟ یاری صاحب آپ غلط اچھی کرتے ہیں، بات ہے، نہیں اچھی نہیں آپ بات ہے غلط بھائی، کرتے ہیں، مجھے کیوں دے رہے مثال؟ مجھے قرآن حدیث میرے لیے ضروری ہے، از اے قرآن ویری حدیث دکھاتے ہیں کمپلسری تو آپ قرآن نہیں اور مانتے حدیث، نا، یو انڈرسٹینڈ؟ قرآن حدیث نہیں نو مانتے دس بھائی، از اے چلیں اسٹوری۔ بھائی ہم آپ کے سارے ادعا مان لیتے ہیں، یار اس طرف آئیں گے، یاری صاحب اس طرف آئیں گے، اس کا شرم ہی نہیں ہے بھائی، سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا مانو بھائی؟ مانو آپ مسلمان ہیں، سن لو جواب سن لو، دیکھیں ایک دوسرے کے بات کو نہیں کاٹتے، ٹھیک ہے نا، آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، میں نے سوال کا بہت دفعہ جواب دے دیا بھائی، آپ کے کان میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، میری بات نہ کاٹیں، دیکھیں آپ نے کہا کہ شیعہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، اور بھائی اس کا جواب میں نے دے دیا، ابھی آپ میرے سوال کا جواب دے دیں بھائی، ہم اب پورے ادعا اپنے اٹھاتے ہیں بھائی، میں اپنے جتنے میرے ادعا ہیں میرے ختم، آپ اس سوال کا جواب دے دیں، آپ نے خود ابھی کہا ہے جو صحابہ کو برا بلا کہہ دے بھائی، اس سوال کا جواب دے دو، میرا آپ سے کوئی نزاع نہیں ہے، آپ میں کہوں گا آپ جیت گئے مناظرہ ختم، یہ سوال کا جواب دے دو، آپ کہتے ہو کہ جو صحابہ کو برا بلا کہ وہ کافر ہوتا ہے، میں نے آپ کے کتاب سے بشرط بخاری مسلم دکھا دیا کہ عمر صاحب نے ابو ہریرہ کو گالی دی ہے، تکفیر کیا ہے، عدو اللہ بولا ہے، عدو الاسلام بولا ہے، بیت المال کا چور بولا ہے، ٹھیک ہے نا، ابو ہریرہ کوئی شیعہ مولوی توڑی ہے، وہ آپ کہہ رہے ابو ہیں نا گالی، پلیز آپ کہہ رہے پلیز ہیں گالی پلیز نہیں پلیز 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 بات کرنا، ہے۔ ابو ہریرہ کوئی شیعہ مولوی نہیں ہے، ابو ہریرہ آپ لوگوں کے ہاں بہت ہی عالی مرتبہ قابل و احترام صحابی ہے، اب عمر صاحب دیکھیں یہ شریعت سب کے لیے، اس طرح نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ نماز واجب ہے، ابو بکر عمر پہ نماز واجب الحمدللہ نہیں، الحمدللہ۔ ان کو چھٹی ہے کہ وہ نماز نہ پڑھیں، اس طرح نہیں ہے کہ سب مسلمانوں پہ جو ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، ابو بکر عمر کو چھٹی ہے کہ وہ جب مرضی جھوٹ بولیں، اس طرح نہیں ہے کہ سب مسلمانوں پہ شراب پینا حرام ہے، ابو بکر عمر کو چھٹی ہے کہ وہ جب چاہیں کوئی غلط کام کریں، اگر صحابہ کو گالی دینا کفر ہے تو سب کے لیے کفر ہے، ابو بکر عمر کے لیے بھی کفر ہے، مسلمانوں کے لیے بھی کفر ہے، اگر آپ نے خود کہہ دیا کہ یہ کفر ہے صحابہ کو برا بلا کہنا، کم از کم یہ فسق تو ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سباب المسلم فسوق وقتال کفر، یہ بخاری کی روایت ہے، کم از کم فسق تو ہے کہ مسلمان کو گالی دینا، ابو ہریرہ تو آپ کے ہاں مسلمان کیا، وہ تو بہت بڑا مومن ہے، اللہ کا ولی ہے، صحابی، تو اس کو آپ کے اپنے کتاب میں عمر صاحب نے عدو اللہ، عدو الاسلام اور بیت المال کا چور بولا ہے، اس کو مارا بھی ہے، اس کی کہنے کے بعد اس کو مارا بھی ہے، اچھا اس کا مال بھی اس سے چھینا ہے، چوری کے معاملے اس سے مال بھی اس کا چھینا ہے، وہ بھی اسی روایت میں موجود ہے، میں نے وہ نہیں دکھایا، اب آپ مجھے بتائیں اگر کسی کو گالی صحابہ کو گالی دینا کفر ہے تو عمر کیسا مسلمان ہے پھر تو اس کا کفر ثابت ہو گیا، ایک کیسا ہے کہ بھائی اگر فرض کریں کہ بت پرستی کفر ہے، آپ نے اگر مجھے دیکھا کہ میں ادھر جاتا ہوں بتوں کے سامنے سجدہ کرتا ہوں تو میرا کفر ثابت ہو گیا، ابھی ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ ان سے عمل کفر ثابت ہو گیا، انہوں نے ایک صحابی کو جلیل القدر صحابی جس کے صحابیت میں کسی قسم کا نزاع ہی نہیں ہے ابو ہریرہ، اس کو گالی دیا تو پھر کفر ثابت ہو، اب اس سوال کا جواب دے دو کہ عمر کا اسلام کیسے بچ گیا، بسم اللہ، یہ تو آپ کر رہے ہیں نا، یہ تو آپ کر رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں صحابہ کی طرف، آپ کو کہا صرف پہلے اپنا اسلام ثابت کر دیں، میرا سوال پہلے تھا، اس کے بعد آیت کی طرف چلیں گے، صحابہ والی ڈبیٹ بعد میں کریں گے،
हाँ जवाब नहीं है। जल्दी करे बताया जवाब मुसलमान नहीं है तो दलील देना। मान गया इनकी कौन सा बेजवाबी एतराफ है, ना 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 इकरार है उमर ना के अदम इस्लाम ना का। इकरार कर दिया आपने, जवाब नहीं है, इकरार कर दी। अल्हम्द इनका ना मजहब खत्म है भाई, क्यों इकरार मजहब करेंगे खत्म है, मजहब वो तुम्हारा खत्म है। हाँ बस तुमने आप ही आज जज हैं, तुमने आप आज ही से सवाल करने बरेलियत वाले, नहीं, आप ही जज हैं। भाई तुम इसका हाँ जवाब नहीं दे सकते, हाँ तुम्हारे बड़े भी नहीं दे सकते। आज न सिर्फ बरेलवियत खत्म किसका हो गया, अब देवबंदियत, सब पूरा मजहब उमरिया खत्म। जितने लोग कहते हैं उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, सब उनके मजहब आज बातिल, उनका मजहब कुफ्र साबित हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह खत्म। जवाब नहीं दे सकते, तुम्हारे पास जवाब ये नहीं तो है। आप कर रहे हैं ना, ये आप कर रहे हैं अपना बिल्कुल कुफर मैं कर रहा हूं, छुपाने के मैं लिए, कर रहा हूं। अपना कुफर मैंने छुपाने के लिए तुम आपका सहाबा पे मजहब कुफर पे फतवे लगाते हो, शिया के अपना कुफ्र साबित कुफर करने से छुपाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा अपना कुफ्र साबित हो गया। क्या सहाबा को गालियां, तुम तारीफ कुरान के कायल तुम और तुम्हारे तमाम अकाबरीन कहते हैं ये जो कुरान पाक है ये असल है ही नहीं है, फिर तुम लोगों को कहते पढ़ पढ़ के क्यों सुनाते हो? वो और मौजू है। क्या खुद उमर कायल तारीफ है, खुद उमर तारीफ का कायल है, वो और मौजू है। तुम इस या सवाल से तो नहीं भाग अपना सकते, अपना इस्लाम मौजू साबित नीचे- कर रहे हैं, मैं इजाजत नहीं दूंगा इस तुम भी सवाल नहीं से भाग भाग जाने सकते। का। किस तरह? मैं इजाजत नहीं नहीं आप दूंगा, तुम शेखन को चेंज मानते करो। आज तुम्हें बोलना होगा, अगर आप शेखन को सहाबा मानते को बुरा भला कहना कुफ्र है तो उमर का कुफ्र साबित हो गया भाई, खत्म बात। ऐसे नहीं जैसे तुम गालियां निकालते हो किसी को दुश्मन कहना, या जैसे नमाज तुम नहीं पढ़ते हो तो फरमाया नमाज ना पढ़ने वाला काफिर हो जाता है, कुफर है, तो वो काफिर नहीं होता। बातें करने से बंदा काफिर, काफिर कुफर फसूक और होता है, गाली और होती है। अगर मैं आपको पैगंबर का दुश्मन कह दूं, ये गाली नहीं है? बैतुल माल का खाइन चोर कह दूं, क्यों? गाली नहीं है? ये गाली नहीं है? किसी को चोर कह दो गाली नहीं है, गद्दार कह दो गाली नहीं है, अल्लाह का दुश्मन ये गाली नहीं है। पर क्या गाली क्या है? सिर्फ माँ बहन को, हमने कब साहबा को माँ बहन को बुरा अच्छा कहा? मैंने आप साहबा आपने देखा आज तक शियों ने साहबा की माँ, वो माँ वो ये सिर्फ तो नहीं है कि माँ बहन और जो नामूसी गालियां होती हैं, नामूस की बात होती है, वो सिर्फ वो गाली हो। अगर मैं आपको अभी जाहिल कह दूं, मैंने ये सवाल गाली है। किया मैं था आपको इस्लाम का तुमसे। गद्दार कह दूं, ये गाली है। इस्लाम का दुश्मन कह, ये सब गाली है, सब लोगों को पता है ये गाली है। कहता गाली नहीं है। गद्दार कह गए, जो आप तो कहते रहे जैसे मैं आपको कि तो शिया काफर है, बेईमान है, मुर्ताद है, राफजी है, खारजी है। ऐसा नहीं होता। आप पे मैं दलील पेश करूंगा कि आप तारीफ कुरान के कायल हैं, सहाबा को गालियां देते हैं, फिर उसकी मैं दलील पे आपसे मैंने सवाल ये किया कि आप मुसलमान हैं, मुझे बताएं। मैंने कह दिया मैं आपकी सारी बातें मान लूंगा, तुम पहले उमर का इस्लाम साबित करो। उमर का तो हमने साबित कर दिया कि वो काफिर है। मैं करूंगा। मैंने कह दिया कि इस्लाम साबित उनका होता है जो इस्लाम न लाए। हाँ क्या इस्लाम साबित उनका होता है जो इस्लाम वाले ना हो? खत्म आबिद साहब, ना 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 ना, तेरे कहने से खत्म नहीं, तेरे कहने से खत्म नहीं, आपको ऐसे जमीन में तेरे कहने से खत्म नहीं ना, आपको ऐसे मैंने गर्क कर दिया है। लफ्जी मजहब लफ्जी करते रहे, आप लफ्जी करते रहे। आप मुझे बताएं शिया काफिर, आपने कहा जी मैं मुसलमान हूं, आप लोगों देखो आपका मजहब नमूद है, इस तरह नहीं बात होगी। नहीं नहीं, इस तरह ये बात आप कैसे कर रहे हैं? मुझे 2 मिनट बात करने दो, 2 मिनट नहीं क्यों? आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, बात होगी। सहाबा का टॉपिक बाद में छिड़ेंगे, पहले आप मेरी सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे, आप उस तरफ जा रहे हैं और तरफ क्यों जा रहे भाई? 2 मिनट मुझे बात करने दो। इन लोगों ने पिछले 40 साल से कितने शियों का कत्ल किया है इसी मौजू पर कि शिया सहाबा को बुरा कहते हैं। हमने नहीं किया, बरेलवियों ने नहीं किया, सुन्नी बरेलवी ने नहीं किया। और सुन लें, हमारा तो आपकी हरकतों से आप कत्ल हुए हैं, वो भी सिपा साहबा ने किया है। इस तरह आप बैठ के या तफरका फैलाते हैं ना अमेरिका में बैठ के, आप पाकिस्तान आए, आपको बताएं मुनाजरा क्या होता है और सामने बैठ के सहाबा की बात क्या होती है। आप जैसे लोगों ने कत्ल करवाए। अब बात करने दोगे या काटोगे? बात करने देंगे? क्यों नहीं? बात मेरी सवाल का जवाब देना। मैंने सवाल किया था, दे जवाब करे। ये इसका देख मोहतरम नाज़रीन, इतने सालों में इसी बात पर कि सहाबा को शिया बुरा भला कहते हैं इसलिए काफिर हैं, ये वाजिबुल कत्ल हैं, कितने बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया, कितने औरतों को बेवा बनाया गया, कितने बच्चों को यतीम किया गया। इला माशाअल्लाह मसाजिद में, इमाम बारगाहों में खुदकुश हमले हुए इसी बात पर। पता ये चला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर ये मसला कुफ्र है तो सबसे बड़ा काफिर कौन है? शियों से पहले काफिर कौन है? तुम्हारा अपना खलीफा। तेरी जबान से, तेरी जबान से, और तुम्हारे तेरी जबान से नहीं, तुम्हारे किताब में। भाई सवाल ने तुझे एक मिनट यारी साहब, नहीं सवाल मैंने किया ना कि आप अपना मुसलमान होना साबित करें, आप सहाबा पे चले गए। भाई मैंने 10 दफा कह दिया ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कहता है बोले मुसलमान है या नहीं है, तो किससे ज्यादा आप मुसलमान हैं? मुसलमान बस, सहाबा भी मुसलमान है, इसी तरह कलमा पढ़ते हैं। अगर आप मुसलमान हो सकते हो ना तो नबी के सहाबा भी मुसलमान है। तो ठीक है भाई, तो फिर ना कहो शिया काफिर है,
تو پھر یہ تم اپنی بات واپس لے لو کہ جو صحابہ کو برا کیوں بلا نہ کہتا ہے کہوں؟ وہ کافر ہوتا ہے، وہ واپس لے لو. کیوں وَإِلَّا عمر خود کافر ہے. کیوں نہ کہوں؟ نانا یہی جماع ہے، رافضی کافر ہے جو رفض کرتے ہیں نا، کہ آپ کو نیچے محدث سے کبھی رفض بس لکھتے ٹھیک ہے، ہیں بس ٹھیک تو ہے. آپ اگر کبھی یہ اپنے کفر ہے تو شیعوں سے پہلے خود عمر صاحب کافر ہیں، اور اس سے لازم آتا ہے کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافر کہہ دیں، تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ خود کافر بن گئے، کیونکہ برے صحابہ کو برا زبان کہنا آپ یہ کی ہے، اللہ کیمرہ کا آپ کا ہے، آواز آپ کی، آپ کہتے جائیں جس کو آپ کہہ، لیکن نبی کی زبان سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور میرے اللہ کے بغیر کوئی بات کرتے نہیں، اور یہ بات قرآن کی نص کے خلاف ہے. جو قرآن کی بات نص کے خلاف ہونا اسے نہیں لیا جاتا. آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ مسلمان ہیں تو صحابہ مسلمان کیوں نہیں کلمہ پڑھنے سے؟ تو یہ کیا نص کے خلاف ہے، کیا وحی کے خلاف ہے؟ برے کو برا کہنا یہ وحی کے خلاف ہے بھائی. یہ آپ نے برے کہا آدمی کو جناب، ہم تو نہیں کہتے کہ سب صحابہ جو برے آپ ہیں، نے ہم روایت کہتے ہیں برے صحابہ کو برا کہو، برے کو برا کہو، جس کی برائی ثابت ہو اس کو کہہ دو برا ہو. کہتے ہیں یہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ قرآن کے خلاف ہے. برے کو برا کہنا کب سے قرآن کے خلاف ہو گیا؟ او بھائی آپ نے کہا کہ نبی گالیاں دیتے ہیں، یہ آپ جو روایت بیان کر رہے ہیں قرآن کی نص کے خلاف ہے. وہ آپ کی، پھر کہہ دو کہ مسلم پہ اب لعنت ہماری نہیں ہے، بولو مسلم پہ ہماری لعنت نہیں ہے، یہ حدیث کہہ دو، پاک ہے. کہہ دو مسلم پہ کیوں؟ لعنت ہے. نہ حدیث پاک کی کتاب ہے. اب تو پاگل ہے. او بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی بات باندھے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے ہوتا نہیں ہوتا. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، یہ خود مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے. اگر مسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی بات نسبت دی ہے تو بولو لعنت ہے مسلم پر، بولو. نام کیوں رکھا صحیح مسلم؟ کیوں مسلم پر لعنت نہیں ہوتی؟ روایت کو اس کو لیا نہیں جاتا جو قرآن کی آیت کے خلاف ہو، نص کے خلاف ہو. حضرت آپ پتہ نہیں کہاں پڑھتے رہے اور کہاں جناب اپنے مناظرانہ اسلام پہ مناظر اسلام بنتے رہے. آج ابو بکر سے بھی ہاتھ اٹھایا، عمر سے بھی ہاتھ اٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہاتھ اٹھایا، مسلم سے بھی ہاتھ اٹھایا، کہتا ہے یہ ہمارا کتاب نہیں ہے. بس تمہارے پاس بچا کیا بھائی؟ بریلوی خود ہی جاجو. او بھائی خود ہی جاجو نا، خود ہی جاجو، خود ہی جاجو، لوگ بھی خود ہی جاجو، خود ہی فیصلے کرتے ہو. کیا بات ہے؟ کیا چرب ترانیاں ہیں یاری صاحب، کیا چرب ترانیاں ہیں آپ کی؟ جواب دینا. فیصل آباد آپ مسلمان ہیں تو صحابہ بھی تو مسلمان ہیں. فیصل آباد والے بھائی اب اگلے ہفتے آپ آ جاؤ، تیاری کر کے مزید تیاری کرو، کوئی اور سوال لے کے آ جاؤ. نہ جانا نہیں، یہ آیت کریمہ میرے سامنے نہ چھوڑ اس بات کو. موضوع ہمارا صحیح نزدیک اکبر پہ ہے اور آیتیں 40 جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 سے اس پہ. میں کوئی موضوع آپ کو چینج نہیں کرنے دوں گا. آج کے اس پروگرام میں آپ نے خود اس موضوع کو چڑھا ہے کہ جو صحابہ کو برا کہے وہ کافر ہوتا ہے. آپ عمر کے کفر کا جواب نہیں دے سکتے، لذا میں آپ سے مزید گفتگو نہیں کر رہا. مناظرہ ختم ہو چکا ہے، آپ کا مذہب باطل ہو چکا ہے. بھائی موضوع میں نے تم سے پوچھا کہ تم شیعہ کافر ہوتے ہو، تو نے کہا میں مسلمان ہوں، تو اپنے مسلمان کی دلیل پیش کر. آپ کا مذہب ہی باطل ہو چکا ہے. کیوں ختم ہے مناظرہ؟ ختم ہے کیونکہ کیوں باطل؟ تیرے کہنے سے باطل نہیں ہے. صحابہ کو آیت نمبر 40 پہ بات کر. صحابہ کو برا کہنا کفر ہے. عمر نے صحابہ کو گالی دیا ہے، مارا بھی ہے، اس سے اس کا مال بھی چینا ابو ہریرہ سے. اوئے ہوئے ہوئے، تو یہ کیسے کفر نہ ہوا؟ ختم ہے تمہارا مذہب باطل. اگر تمہارا امام ہی کافر ہے تو تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو؟ اور یاری صاحب ابھی صحابہ کی طرف جانا ہے، ابھی صحابہ کی طرف جانا ہے. آپ تو ابھی کہہ رہے میں بات نہیں کرنے والا. نیکسٹ ویک یہ سوال کا جواب تم نہیں دے سکتے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، آپ اس قرآن پہ فیصلہ کریں. صرف 10 منٹ مجھے دے دے، 10 منٹ دے دے میرے ساتھ. 10 منٹ زیادہ نہیں، پھر میرا تیرا بعد اب چھٹی. 10 منٹ ان کا بسم اللہ. 10 منٹ کے بعد آپ کی چھٹی ہے بھائی. نہیں 10 منٹ نہیں، یعنی ٹوٹلی گفتگو 10 منٹ ہوگی. میں آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں. الا تنصروه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. سبحان اللہ. بھی آخر پڑھتے جائیں استدلال بھی کرو. نہیں سبحان اللہ بھی آخر قرآن تے کہ قرآن کوئی نہیں مندا. میں قرآن پہ کوئی نہیں مندا. میں قرآن پہ فدا جاؤں. آپ پڑھتے جائیں نا، آپ استدلال کریں. بھائی آپ نے بولے 10 منٹ مجھے دے دو، میں دے دیا آپ کو. مجھے سبحان اللہ کوئی ضرورت نہیں 10 منٹ نہیں، میں صرف آیت پڑھوں گا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ. آیت پڑھوں گا سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ. بالکل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی سنائیں بسم اللہ کریں. انزل اللہ سکینتہ علیہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ
وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. سبحان اللہ کیا ہے قرآن تھے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آمنا بھی اس قرآن کو مانتا ہے نا. بالکل. اس کے منکر پہ لعنت، اس کے منکر پہ لعنت، آئے غار کے منکر پہ لعنت. لیکن آئے غار کے غلط تعریف تیرے کرنے والے اکابرین پہ نہیں لعنت. مانتے. میں مانتا ہوں. اس میں ابوبکر کی تعریف کیا تیرے ہے؟ اکابرین نہیں مانتے. اس میں ابوبکر کا عدم ایمان ہے. ابوبکر کو ایک لفظ میں بھی تعریف نہیں ہے. ابوبکر کا اس میں کوئی تعریف ہے ہی نہیں. ہاں اسی پہ تو بات کرنی ہے، اسی پہ تو بات کرنی ہے. یہ جو ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اور لصاحبہ، یہ کون ہے؟ ثانی اثنین میں کیا کون سی تعریف ہے بھائی؟ بتا کیا آپ اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں ابوبکر کی خلافت ہے؟ ابوبکر کی خلافت اس میں ہے اس آیہ میں یا نہیں ہے؟ اس میں تو مولا علی کی بھی خلافت نہیں ہے. اس آیہ کی بات کر رہا ہوں. اس آیہ میں ابوبکر کی خلافت ہے؟ میں خلافت کی بات نہیں کر رہا، میں شان کی بات کر رہا ہوں. خلافت نہیں ہے، خلافت نہیں ہے. اس آیہ میں ابوبکر کی تعریف کیا ہے؟ مجھے وہ بتاؤ نا. ہمیں الفاظ تعریف معلوم ہے. دیکھیں اللہ کی شہادت دے کہ فلان شخص متقی ہے، فلان شخص صاحب علم ہے، فلان شخص سے اللہ راضی ہے، فلان شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناصر ہے. یہ باتیں تعریف کی ہیں. آپ ہمیں اس آیہ میں وہ تعریف کے جو لفظ ہیں، ٹھیک ہے نا، آیہ آپ نے تلاوت کیا ہے. ثانیہ اثنین کا جہاں تک تعلق یہ نمبر ہے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے تھے. اگر وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کافر بھی ہو نا کسی جگہ پہ، وہ دو آدمی ہیں، ایک نبی ہے ایک غیر نبی ہے. یہاں پہ صدیق اکبر ہے. ٹھیک ہے یا اگر پیغمبر ایک نبی، آپ فرض کریں دوسرا نبی، کوئی بھی نبی ہے نا، ایک آدمی اس کے ساتھ ہے، یہ دو آدمی ہیں. نبی پہلا ہو سکتا ہے، نبی دوسرا ہو سکتا ہے. یہاں پہ نبی نمبر 2 ہیں ثانیہ اثنین. تو اس میں پتہ چلا کہ اس میں ترتیب، اگر اس میں تعریف ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 ہوتا ہے. اول اثنین کہتے ہیں، نبی اللہ تعالیٰ نے کہا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ثانی اثنین میں کوئی تعریف نہیں. اذ یقول لصاحبہ، ثانی اثنین ہما فی الغار، غار میں ہونا. یہ غار میں ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی. اس سے زیادہ تو بیت اللہ الحرام ہے، اس سے زیادہ غار سے افضل کیا ہے؟ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فما للذین کفروا مہطعین عن یمین، فما للذین کفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. یہ کیا ہے کہ کافر اور منافق ہر طرف سے آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، پیچھے سے، آگے سے آپ کو حلقہ میں ڈالتے ہیں، ہر طرف سے گھیرتے ہیں. کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ جنت جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بھی منافق بیٹھتے تھے. غار تو مسجد سے زیادہ افضل نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص غار میں بیٹھ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عالم ہے یا مومن ہے یا متقی ہے. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. لفظ صاحب جو ہے، یہ لفظ صاحب صرف ہم صحبت کے معنوں میں، صرف ہم صحبت کے معنوں میں. یہ اس پہ دلالت نہیں کرتا. صاحب نہیں ہے، لصاحبہ ہی ہے. لصاحبہ ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ لصاحبہ کی ضمیر کدھر جا رہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ہاں تو ابوبکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں تھے. دیکھو عزیزو، یہ ہم صحبت، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص مومن بھی تھا، وہ شخص کا ایمان بھی تھا. قرآن مجید میں لفظ صاحب اکثر منفی معنوں میں استعمال ہوا ہے. میں آپ کو دکھا دوں قرآن مجید کے مختلف آیات، اس شخص کو معلوم نہیں ہے. آپ کو پتہ، ہم اس آیت کے متعلق کیونکہ بہت بات کر چکے ہیں، وہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس پہ مزید بات کریں، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھو صاحبہ کس کو بولتے ہیں؟ صاحبہ کسی کے ساتھ ہونا. ضروری نہیں ہے کہ وہ ساتھ والا آدمی جو ہے وہ مومن بھی ہے. ملاحظہ فرمائے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدَ مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. کیا یہ کفار مشرکین نہیں سوچتے کہ ان کے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے صاحب ہیں؟ مشرکین کے صاحب. کیونکہ ہم صحبت ہیں، ایک شہر کے رہنے والے ہیں، ساتھ بیٹھ کے ان سے باتیں کرنے والے ہیں، ان کو قرآن سنانے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا صاحب بولا ہے، مشرکین کا صاحب بولا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک نبی ہے اور اس کے ساتھی سب مشرک ہیں. اچھا قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ یوسف میں یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرہ واما الاخر فیصلب. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو ساتھی تھے زندان میں، جیل میں، وہ دونوں مشرک تھے. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار، وہ دونوں مشرک تھے.
ان کو نبی اللہ یوسف علیہ السلام کے صاحب کہا گئے، وہ دونوں نبی اللہ سے یوسف کے صاحب ہیں. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں، فرمایا کہ فقال لصاحبه، سورہ مبارکہ کہف میں فرمایا فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا وعز نفرا. ایک کافر ہے، ایک مومن ہے، دونوں آپس میں صاحب ہیں. تو یہ لفظ صاحب کس پہ دلالت کرتا ہے؟ صرف صحبت پہ، کہ ساتھ آدمی ساتھ ہے، ایک ہی جگہ پہ ساتھ ہے. ایک ہو سکتا ہے مومن ہے، ایک دوسرا کافر ہے. قرآن مجید میں اس کے مثالیں بہت زیادہ ہیں، یہ کسی تعریف کا لفظ نہیں ہے. اچھا، قال صاحبی لا تحزن، لا تحزن کا لفظ جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر کا ایمان نہیں ہے. نہیں ہے، کیونکہ حزن اور خوف میں کیا فرق ہے؟ میں بتاتا ہوں، حزن میں بتاتا ہوں، لا تحزن. دیکھیں میں آپ سے میں آپ سے موجود گفتگی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہمارا اصل مناظرہ ختم ہو چکا ہے. میں نے صرف آپ کو 10 منٹ کا ٹائم دیا. میں صرف سرسری طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں. لا تحزن کا مطلب ہے کہ تم، اصل مناظرہ تو اب شروع ہوا ہے. نہیں آپ سے اصل مناظرہ تو اب شروع ہوا ہے. وہ تو آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کافر ہیں. نہیں، آپ نے کہا تھا مجھے 10 منٹ دے دو. آپ نے کہا تھا مجھے صرف 10 منٹ دے دو. میں آپ کو 10 منٹ ختم ہونے میں نے کہا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، دونوں اس میں ڈیبیٹ کریں گے. نہیں بھائی صاحب، آپ نے کہا تھا 10 منٹ دے دو. میں نے آپ کو 10 آپ اگلے ہفتے تیاری کے ساتھ آ جائیں، کیونکہ اس ہفتے اگر مناظرہ نہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، اتنا ٹائم نہیں. آپ کا اپنا کیمرہ ہے، آپ کا سسٹم ہے، آپ کے اپنے رافضی ہیں گالی نکالنے والے. اچھا، لا تحزن میں کیا ہے بتائیں، میں تو جواب بتا رہا ہوں، آپ چپ کریں، میں بتاتا ہوں. اچھا، لا تحزن میں کیا ہے؟ لا تحزن میں یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہاں پر مقام حزن نہیں ہے، یہاں پہ مقام خوف ہے. خوف اور حزن میں کیا فرق ہے میرے محترم ناظرین؟ کہ خوف ہوتا ہے خطر لاحق سے، اور حزن ہوتا ہے مصیبت حاصل سے. یعنی اگر ایک ناخوشگوار واقعہ حاصل ہوا ہے تو اس پہ حزن ہوتا ہے، لیکن اگر ایک ناخوشگوار واقعہ ابھی پیش نہیں آیا ہے، اس کے پیش آنے کی توقع ہے، خطرہ ہے، تو اس پہ خوف ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں، ابھی تک یہاں پہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوا ہے، کوئی شخص شہید نہیں ہوا ہے، کوئی مالی نقصان نہیں ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچی ہے. تو یہاں پہ حزن کا کوئی وجہ نظر نہیں آتا، حزن کی کوئی وجہ نہیں. یہاں پہ لیکن مقام خوف ہے. خوف اس لیے ہے کہ اگر کفار آ جائیں، وہ پکڑ لیں، قتل کریں گے، تو یہ خوف کا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کو کہتے ہیں لا تحزن. اگر ابو بکر نبی کے ناصر ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کے سے محبت رکھتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ ابو بکر سے کہتے لا تخف، لا تخف. یہ آیا بھی کہاں پہ نازل ہوئی ہے؟ یہ آیا کا شان سبب نزول شب ہجرت نہیں ہے. آپ پڑھیں سے ماقبل آیات کو پڑھیں. یہ سورہ براءت میں یہ آیت ہے. اور یہ جو ہے غزوہ تبوک کے وقت، اس وقت جب صحابہ نصرت نہیں کرتے تھے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بہانے بناتے تھے کہ ہم تبوک نہیں جانا چاہ رہے. ان لم تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرتے تو اس وقت بھی تم لوگوں نے مدد نہیں کی تھی. تو یہ آیا کہ اگر تم ابھی تبوک کے وقت مدد نہیں کرتے فقد نصر اللہ، تو تم لوگوں نے اس وقت بھی مدد نہیں کیا تھا جب شب ہجرت اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی. تو یہ آیا کا شان نزول بھی تعریف نہیں ہے، مذمت ہے. اور یہ جو فرمایا لا تحزن، یعنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے ہیں شب ہجرت. ایک آدمی ساتھ ہے، اور وہ بھی اس کا دل پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتا ہے تو غمگین نہ ہو جا، نہیں کہتا تو خوف زدہ نہ ہو جا. غمگین وہاں پہ کیوں فرماتے ہیں غمگین نہ ہو جا؟ اس کی وجہ ہی، اس کی وجہ اور بنتا ہی نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ابو بکر جو ہے غم زدہ تھا کہ پیغمبر زندہ کیوں بچیں زندہ، ان کو تو قتل ہونا چاہیے تھا. یا ابو بکر نہیں میری باری. یا ابو بکر یہ سوچ رہا ہے کہ چلے اگر نبی بچ گیا تو اس کا چچا زاد بھائی، اس کا جو بڑا اس سے محبت کرتا ہے علی علیہ السلام، وہ تو یہ آپ کی طویل ہے. بالکل میری تعویل ہے، لیکن یہ تعویل صحیح ہے. ابو بکر وہ کہتا ہے کہ غلط ہے، ابھی وہ اس کو پکڑ لیں گے، علی علیہ السلام کو پکڑ لیں گے. علی علیہ السلام تو وہ تو نہیں بچے، ان کو تو کفار پکڑ کے ان کو ضرور ان کو شہید کریں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجھے تو اس بات پہ خوف زدہ ہونا چاہیے، لیکن تو دل میں خوش ہے بھائی، تو دل میں خوش ہے کہ اس کا چچا زاد بھائی ضرور قتل ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مذاق اڑانے کے لیے لا تحزن،
تو حزین نہ ہو جا وَإِلَّا کیوں فرماتے ہیں کہ حزین نہ ہو جا استغفر افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها کیا قرآن پہ تدبر نہیں کرتے اللہ کو نہیں معلوم کہ خوف اور حزن میں کیا فرق ہے اللہ نے کیوں بولا غم زدہ نہ ہو جا میں بتاتا ہوں اپنے ٹرم میں تو تیرے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے تو اگلے ہفتے آ کے جواب دینا تیرا تو نے 10 منٹ ٹائم لیا تھا نا 10 منٹ ٹائم مانگا تھا سنو 10 منٹ سے زیادہ نہیں دوں گے نہیں اگلے ہفتے جواب تیرے پاس نہیں ہے میں نے نہیں لیے تو اگر یاری صاحب آپ نے کہا تھا کہ مولا علی کی وجہ سے چلو آپ بہت مانتے ہیں آپ مجھے دیں گے جواب سنیں گے سن لے میرے جواب سن لے مولا علی کا واسطے دے تو تیرے پاس اگر جواب ہے تو میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا کہ صحابہ کو برا بلا کہنا کفر ہے تو عمر کا کفر کا کیوں جواب نہیں دیا جواب اگر تھا وہ دے دیتے نا تمہارا مذہب ختم ہو چکا ہے اگلی ٹرم میں دوں گا آپ نے جب سوال کیا تو اسی وقت دے دیتے بات سنیں آپ میری تم نے مجھے 10 منٹ مانگے تعریف کہا کہ اس میں کون سی تعریف ہے یا وہ 10 منٹ آپ نے تقریر کرنی تھی کمال ہو گیا آپ نے کہا 10 منٹ لے لو 10 منٹ لے لو کہا بھی تھا کہ صرف مجھے نہیں چاہیے مجھے یاد اچھی طرح 10 منٹ آپ نے لینے تھے تو پھر ہمیں آنے کا فائدہ کیا ہے ہمیں آنے کا کیا فائدہ ہے تیرے سامنے بتا ہاں ہمیں کیا فائدہ ہے تیرے پاس بیٹھنے کا 10 منٹ تو ہی نہیں لینے ہیں تو آپ نے خود کہا کہ مجھے صرف 10 منٹ چاہیے یہ 10 منٹ سب مجھے نہیں چاہیے خود کہا تھا تم نے خود یہ تیرے الفاظ ہیں ریپلے کر کے دیکھ لو پتہ نہیں ہے مجھے اور تجھے میں پتہ نہیں میں نے کہا مجھے چاہیے وہ بھی میں نے صدقے میں تجھے 10 منٹ دیے ہیں بھائی لوگ منتظر ہیں تیرے پاس جواب نہیں ہے صدقہ لیتے رابضیوں کو ہم صدقہ دیتے بھی نہیں اور لیتے بھی نہیں سنو اب تم جواب دے اللہ تحزن کا بتا دے چل اب اس آیا میں ابو بکر کی کوئی تعریف ہمیں سنا دے تم کیا تعریف ہے ابو بکر کی اس میں تسکین کے لیے لا تحزن یہ تسکین کے لیے لا تحزن کہ آپ گھبرائیں نہیں ان اللہ حزن کیوں ابو بکر کو کیا حزن تھا وجہ حزن کیا ہے وجہ حزن کیا ہے کبھی حزن کسی کے لیے بھی ہوتا ہے سنو قرآن کی آیت بولو نہیں میں سناتا ہوں آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں رو رو کے ختم ہو گئیں انہوں نے کہا وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ وہ بیٹا نہیں ہے نا کے لیے روتے رہے بیٹا غائب ہو گیا اگلی سنو یہاں بھی نبی کا ہے میں آپ کی ابھی تفسیریں میرے پاس پڑھی ہیں یہ کمی پڑھی ہے کمی یہ دیکھ تو لوگوں کو کہتا ہے مجھے کمی دکھلاؤ میری کتابیں یہ بھی تجھے دکھلاؤں گا میں کمی تیری کتابیں یہ نظر آ رہی ہیں 2 منٹ سے مجھے دے دے اچھا لا تحزن آپ نے کہا یہ آتا ہے نہیں کے لیے آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ کہتے ہیں میں ایران پڑھا ہوں میں عراق پڑھا ہوں میں فلاں پہ پڑھا ہوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ مناظرے کرتے ہیں میں تو ابھی ترجمان اہل سنت ہوں اتنا بڑا عالم نہیں میرے استاد تو ابھی پیچھے بیٹھے ہیں ابھی ٹاک ان سے آپ نے کہا جی لا تحزن جو ہے یہ نہیں کے لیے آتا ہے غم کبھی کبھی اگلے کے لیے بھی ہوتا ہے سنو ذرا وَبْيَدَّتْ اور امر بھی کبھی کبھی آتا ہے امر کے بارے میں شاید آپ کو نہیں پتا امر بھی آتا ہے لا تحزن وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ حضرت یعقوب کی رو رو کی آنکھیں جو تھی نا وہ جناب والا ضائع ہوگی اپنے بیٹے کے غم میں اور سنیے آگے ذرا لوط علیہ السلام کا جب واقعہ آتا ہے وَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ کہا تو نہ خوف کر اور نہ غم کر اپنے لیے نہ خوف کر نہ غم کر سن ذرا اگلی آیت سن اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي اللہ تعالیٰ جنت میں لوگوں کو کہہ رہا ہے آپ خوف نہ کریں غم کدھر گیا تو بھائی میں ادھر او بھیا کدھر گئے ادھر رہ سامنے رہ رہا سامنے نہ جانے کیا کیا کہہ گیا ہوں نظروں میں نظروں یاری آج ہی تو مزہ آ رہا ہے تجھ سے گفتگو یہ بتاؤ نا کہ اس میں اللہ تک یہ اس میں آپ کے میری آتے رہتی ہیں آپ نے ایک آیت پڑھی ہے تخاف اور تحزن کی اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي اللہ تعالیٰ تم غم نہ کرو اور حزن نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں یہ بھی پوچھنا ہے آپ سے یہ اس میں تذلیل ہے یا خوشی ہے آگے سنیے ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پریشان ہوتے ہیں آواز آتا ہے ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون یہ بھی آپ سے پوچھنا تھا کہ اس میں ذرا خوشی ہے یا غمی ہے اس میں جناب تسکین ہے یا جھڑک ہے اس میں عزت ہے یا تذلیل ہے اور سن ذرا آگے ولا یحزن اس میں بھی غم ہے اذهب عنا الحزن اس میں بھی غم اور حزن ہے اور طریق کی کتاب اٹھا کر دیکھ حضرت ابو طالب کو آپ کہتے ہیں نا اس سال وہ فوت ہوئے تھے اور بی بی خدیجہ الکبریٰ فوت ہوئی حضور نے فرمایا عام الحزن اس کو تاریخ کی ساری کتابیں بھری پڑی ہیں اس کو کہا گیا کہ یہ غم کا سال تھا کیا علامہ صاحب عابد صاحب دیکھیں میں آپ کو جواب دے دوں بھائی صاحب حزن ہوتا ہے دیکھیں آپ نے میری بات سمجھی نہیں آپ سن لیں بات سن لیں سب جگہ پہ بات سن لیں
بات سن لیں بھائی، میں نے نہیں کہا کہ قرآن میں کبھی حزن استعمال نہیں ہوا ہے. آپ کا ٹائم نہیں تھا ویسے. حزن ہوتا ہے مصیبت حاصل کے لیے، خوف ہوتا ہے مصیبت لاحق کے لیے، حزن ہوتا ہے ماضی کے لیے، اچھا خوف ہوتا ہے مستقبل کے لیے. اوکے، ابھی آپ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قال یا حسرتا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم. سنیے نہیں کشیف پڑھی آپ کے ساتھ، نہیں کشیف پڑھی ہے. دیکھیں آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آپ میرے ٹائم میں نہ بولیں مجھے ڈیفینیشن نکالنے دیں. پلیز اس کا جواب دے لو. آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. دیکھیں بھائی صاحب، میں نے آپ کو 10 منٹ دیے تھے، زیادہ نہیں دیے تھے. ضائع کر رہے ہیں. تفسیر کشیف میں سنیے ذرا، اس پہ سرکار نے فرمایا حضرت ابو بکر فبکا، ابو بکر حضور کے لیے رو رہے تھے، اپنے لیے نہیں رو رہے تھے. کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ غار میں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور کو نقصان نہ پہنچ جائے. غار میں یہ رونے کے اگر کوئی خطرہ ہو تو انسان روتا ہے؟ خطرے پہ انسان روتا ہے؟ آج تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں کسی صحابی نے رویا؟ اسی لیے تو پاکستان نہیں آتا. کہتا او بھائی غزوہ احد میں صحابہ روتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خطر نہ پہنچے. رونا حزن ہوتا ہے. اوکے بھائی، اچھی بات ہے. ابھی پاکستان اوکے، آپ کے 10 منٹ ختم ہے. علامہ صاحب آپ کے اوکے میں آپ کا خادم ہوں. آپ اگلے ہفتے تشریف لائیں، آپ سے مزید گفتگو ہوگی. وقت آپ کی ختم ہے. آپ نے 10 منٹ وقت مانگا، میں نے آپ کو وقت 10 منٹ دے دی. ابھی آپ نے جو کہا ہے میں ان کا جواب لے لو. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام پہ حضرت یعقوب علیہ السلام روئے ہیں. فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ سورہ یوسف میں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام بڑے پیار کرتے تھے. وہ ان سے بچڑ گئے، ایک مصیبت حاصل ہو گئی ہے. بیٹے کو، ان کے بیٹے کے پیرہن کو لے کے آئے، قمیص کو لے کے آئے، اس میں خون لگایا. کہتے ہیں اس کو کس نے کہا؟ جانور نے کہا. یوسف علیہ السلام کو جانور نے کہا. اور وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے کوئی مکر میرے ساتھ کیا. لیکن یوسف جس سے بہت بڑے پیار کرتے تھے، وہ ان کے وصی، ان کے وارث ہیں. یوسف علیہ السلام بچڑ گئے، اس کے غم مصیبت حاصل ہو چکی ہے، اس میں رو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں ایک اور دو مزید موارد اس کے میں آپ کو دکھا دوں کہ قرآن مجید میں حزن جو ہے ہمیشہ مصیبت حاصل کے لیے ہوتا ہے. مصیبت حاصل کے لیے ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ سورہ مبارکہ آل عمران ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اس لیے وہ حزین نہیں تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یوسف کو خطرہ ہو جائے. یوسف مصیبت آ چکا ہے، یوسف لاپتہ ہو چکے ہیں. یوسف کئی سال تک، بعض روایت میں 70 سال تک اپنے والد کے پاس نہیں تھے، والد سے دور تھے. تو یہ مصیبت آ چکا ہے. یہ خود غم ہے، غم حاصل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ملاحظہ فرمائیے سورہ آل عمران وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے. اس کے جواب میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اس کے جواب میں قرآن مجید میں دیکھو، یہ تفسیر جلالین ہے، اس میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَهِنُوا تَضْعَفُوا عَنْ قَتْلِ الْكُفَّارِ، تم سست نہ ہو جاؤ کفار کے جنگ سے. وَلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا أَصَابَكُمْ بِأُحُدٍ، تحزنوا یہ ہے کہ تم احد میں جو تمہیں شکست ہوئی ہے، لوگ شہید ہو گئے، اس پہ غم نہ کرو. یہ مصیبت ہے سابق کے لیے. اچھا میں معاف کیجیے، فرمایا لا خوف علیکم ولا انتم ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں تم پہ کوئی خوف بھی نہیں ہے، کوئی حزن بھی نہیں ہے. جنت میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی مصیبت بھی نہیں ہے. وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ کہ آپ مثلا اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے انسان جب دنیا سے مرتا ہے نا، اولاد سے بچڑ جاتا ہے انسان، مال دنیا سے ہاتھ بچڑ جاتا ہے. لیکن یہ چیزیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں جنت میں بہت کچھ دیتا ہے، اس پہ کوئی انسان مومن کو حزن نہیں ہوتا. اچھا اللہ آپ کو بھلا کرے. قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے، یہ سورہ مبارکہ حجر ہے، تفسیر جلالین ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم. فرمایا ولا تحزن علیہم ان لم یؤمنوا، یہ صیغہ ماضی ہے. اگر یہ ایمان نہیں لائے تو آپ ان پہ غم زدہ نہ ہو جائیں. یہ ہمیشہ حزن ماضی کے لیے ہوتا ہے، مستقبل کے لیے نہیں ہوتا. قرآن مجید میں ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ مستقبل کے لیے حزن ہو.
واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. اس کے ذیل میں کہ وہ آپ سے مکر کرتے ہیں، ان کے مکر پہ آپ غمزدہ نہ ہو جائیں. ولا تحزن أي الكفار إن لم يؤمنوا لحرصك على إيمانهم. لا تحزن اگر کفار ایمان نہیں لائے، لم یؤمنوا، آپ کو پتہ ہے کہ لم حروف جازمہ میں سے ہے اور یہ ماضی کو مستقبل کو ماضی کے معنوں میں چینج کرتا ہے. لم یؤمنوا، وہ ایمان نہیں لائے، کفار ایمان نہیں لائے، اس پہ آپ غمزدہ نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، اس پہ آپ غمزدہ نہ ہو جائیں. یہ ایمان نہیں لائے، آپ نے بڑا تبلیغ کیا، ایمان نہیں لائے، یہ بھی ماضی کے لیے، مستقبل کے لیے نہیں ہے.